السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے مال دولت بہت زیادہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کرتے ہی آپ لوگوں کو سمجھ لو کہ مال دولت مل جائے گا، مگر ظاہری بات ہے کوئی بھی آپ عمل کریں اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے ہفتے میں صرف آپ لوگوں نے ایک مرتبہ کرنا ہے۔ وہ مرتبہ کیا ہے؟ جمعرات۔ ہفتے کے صرف جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جمعرات کا عمل اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ اس کے فوائد دیکھیں گے۔ اور میری عادت ہوتی ہے عمل وہ بتاؤں جو مجرب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو وظیفے بتاتے ہو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی وظیفے اگر کوئی اور بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ اس پر عمل کرنے سے آپ کو فائدہ بھی تو اتنے ہی ملتے ہوں گے کہ بس یوں ہو گیا۔ تو الحمدللہ اپنی عادت اس طرح کی نہیں ہے۔ اپنی عادت ہے کہ وہ جو چیز مجرب ہے جیسے ہے اس کو ویسے ہی بیان کر دینا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک وہ وظیفہ پہنچا جائے جو مجرب ہو اور اس کو عمل کرنے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس عمل کو میں کروں تو جمعرات کا انتظار کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ لوگوں نے کسی وقت بھی، یعنی نماز صبح کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی پابندی ہے، مگر آپ کوشش یہی کرنی ہے کہ جو ایک مرتبہ عمل کا ٹائم رکھیں، ہر جمعرات کو وہی ٹائم رکھیں۔ اگر آپ نماز صبح کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر لیڈیز کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نماز صبح کے بعد میرے گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، تو دوسرا کوئی ٹائم فکس کر کے ہر جمعرات کو اسی پر آپ لوگوں نے اسی وقت میں عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے کہ نا باوضو بیٹھ کر خوشبو کا اگر اہتمام ہو سکے تو خوشبو لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور اس کے بعد یکسوئی اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک چیز رکھنی ہے، یا تو آپ چاول رکھ سکتے ہیں اس میں یا پھر آٹا رکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کر کے آٹا یا چینی اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ اور جب یہ دم کر کے فارغ ہو چکے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آٹا یا چاول جو آپ نے رکھے تو بچا کے رکھ لیں تاکہ اگلے ہفتے اس میں دوسرا آٹا مکس کر کے پھر پر عمل کیا جا سکے۔ اس میں سے جو زیادہ تر آٹا یا چاول ہیں وہ دوسروں میں مکس کر دیں۔ اگر آپ آٹا استعمال کریں کیونکہ آٹا روزانہ استعمال ہو جاتا ہے، ہاں اگر کوئی روزانہ چاول ہی استعمال کرتا ہے تو یہ چاولوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض یعنی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے جس گھر میں وہ وہی چیز لے لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 تسبیحاں یعنی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ 11 تسبیحاں کہا ہے تو 11 تسبیحوں سے مراد 1100 مرتبہ ہی ہے۔ بعض اب 11 تسبیحوں سے 111 مرتبہ ہی مراد لیا جا سکتا ہے کیونکہ 101 دانے کی تسبیح، مگر آپ لوگوں نے جو اس ٹائم عمل کرنے وہ 11 تسبیحیں یعنی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ صرف 1100 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد پڑھنا ہے بس۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ذوالجلال اکرام کی بھی آپ لوگوں نے 7 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ورد تو بہت زیادہ ہے، اللہ کے بندوں پڑھنا بھی تو ہفتے میں 1 مرتبہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے، مگر آپ یکسوئی اور توجہ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلی جمعرات سے پہلے آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے پہلے مسائل پچھلی جمعرات یہ تھے، اب کیسے ہوا ہے۔ اس کے بعد 1100 مرتبہ اللہ الصمد، 700 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے 3 تسبیحاں جو پڑھنی ہیں، یا قادرو یا رازقو، یا قادرو
یا راضی کو بھی 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، یعنی 300 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اس عمل کو ختم کر کے اس چاول یا آٹے پر دم کر دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے جو جملہ مسائل ہیں رزق کی وجہ سے یا کسی قسم کے پریشانی ہیں یا رکاوٹیں یا بندشیں ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ عمل صرف آپ نے ہفتے میں صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیبی امداد کے جو نظارے ہیں گے وہ آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے پہلے مسائل کیا تھے، اب کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔